السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور پھر نہ کہے کسی سے۔ دوستو، ایک بادشاہ شکار میں گیا ہوا تھا اور وہ راستہ بھٹک گیا۔ راستہ بھٹک کر ایک سنسان جگہ پر جا کر پہنچا، جہاں صرف ایک جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ ایک مسافر کو دیکھ کر خوش ہوا اور بہت خدمت کیا، اور وہ غریب نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہیں۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوئے کہ یہ غریب ہونے کے باوجود بھی میری اتنی خدمت کر رہا ہے۔ جب بادشاہ کے جانے کا وقت ہوا تو بادشاہ اپنے پہنے ہوئے انگوٹھی کو نکال کر اس غریب آدمی کو دیا اور کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں بادشاہ ہوں، اور یہ انگوٹھی رکھو۔ جب کبھی بھی تمہیں کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے تو ہمارے دربار پر آ جانا، کیونکہ تم نے آج مجھے خدمت کر کے خوش کر دیا ہے۔ اور یہ انگوٹھی رکھنا، جب میرے دربان تمہیں روکیں تو یہ انگوٹھی دکھا کر اندر داخل ہو جانا۔ بادشاہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس غریب آدمی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ بادشاہ تو مجھے کہے تھے کہ جب بھی کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے تو میرے پاس جانا، میں تیری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ اسی غرض سے بادشاہ کے محل کی طرف نکلا، لیکن جب محل کے دروازے پر پہنچا تو دربان روک دیا۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملا دو، لیکن دربان اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا کہ یہ فقیر، یہ غریب انسان، اس کی اوقات کیا ہے جو بادشاہ سے ملنے آیا ہے۔ وہ ملنے سے منع کر دیا، لیکن وہ غریب آدمی اپنے پاکٹ سے وہ انگوٹھی نکال کر اس دربان کو دکھایا جو بادشاہ کا تھا۔ بادشاہ کا انگوٹھی اس کے پاس دیکھ کر وہ دربان چونک گیا، کیونکہ بادشاہ پہلے سے حکم دے رکھا تھا اس طرح کا انگوٹھی کوئی بھی لے کر آئے تو اسے میرے پاس پہنچا دینا، چاہے میں کسی بھی حال میں ہوں۔ تو وہ دربان اس غریب آدمی کو اندر لے کر آیا۔ جب وہ غریب آدمی بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے بادشاہ نماز میں مشغول ہے۔ تو وہ سائٹ میں کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا، لیکن جب بادشاہ کا نماز ختم ہو گیا، نماز کے بعد بادشاہ دعا مانگنے میں لگ گیا۔ جیسے ہی بادشاہ کو دعا مانگتے دیکھا تو وہ غریب آدمی واپس جانے لگا، لیکن جو دربان تھا اس نے روکا کہ اور کچھ دیر انتظار کر لو، بادشاہ کا بس دعا ختم ہی ہونے والا ہے۔ لیکن اس غریب آدمی نے کہا کہ اب میرا کام ہو گیا، میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام میرا ہو گیا، اب مجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ واپس جانے لگا۔ جب بادشاہ دعا سے فارغ ہوا تو دربان نے سارا قصہ سنایا کہ یہ غریب آدمی آیا تھا، آپ کا انگوٹھی اس کے پاس تھا، میں اندر لے کر آیا، آپ نماز میں تھے، انتظار کیا، جب دعا مانگنے آپ لگ گئے تو وہ چلا گیا۔ تو بادشاہ اس دربان کو بھیجا کہ فوراً اس کو لے کر آؤ، وہ ہمارا خاص مہمان ہے۔ تو دربان اس آدمی کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم آئے تھے تو مل کر جاتے، بغیر ملے تم کیسے چلے گئے؟ تو اس غریب آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو تم میرے پاس آ جانا، میں تمہارا ضرورت کو پورا کر دوں گا۔
اسی غرض سے میں یہاں آیا تھا، لیکن جب میں دربار کے اندر داخل ہوا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو میں نے دل میں سوچا جس سے بادشاہ مانگ رہے ہیں کیوں نہ میں بھی اس سے مانگا کروں، تو اسی لیے میں چلا گیا۔ تو دوستو، ہمیں ہمیشہ اللہ سے مانگنا ہے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، ہر حال میں ہر چیز ہم اللہ سے مانگ کر حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یہ تعلیم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دوستو، اللہ کو مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں خوش ہو کر دوں گا۔ تم مجھ سے مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیکن میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا والوں سے ہم ایک بار مانگیں گے، دو بار مانگیں گے، تین بار مانگیں گے، بار بار مانگیں گے، دنیا والے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے، تم مجھے 1000 بار مانگو، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا بلکہ خوش ہو کر دوں گا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔